अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब, जो प्रोफेशनल ग्रुप के वकला का जो ग्रुप है उसके सरप्रस्त भी हैं और सेनेटर भी हैं पीटीआई के। लेकिन हामिद खान साहब का इसलिए भी एक तारुफ ये भी है कि ये बहुत कंसिस्टेंट है हमेशा से, जब भी इस्टेब्लिशमेंट का चाहे अदलिया पर वार आया है या पार्लिमान पर वार आया है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब के भी वकील थे, काजी फैज़ ईसा साहब के लिए भी ये केस लड़े, और अब जब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है तो उस मुकदमे में भी ये फ्रीक हैं। लेकिन अदलिया की आज़ादी पर मैंने कहा कि ज़रा हामिद खान साहब से कुछ इस मुश्किल वक्त में पूछा जाए। खान साहब, एक चीज़ बताइए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जजेस ले आए। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन का फैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जज ही होता है, उसका दोबारा हल्फ लेना ज़रूरी नहीं अगर उसने एक दफ़ा हल्फ ले लिया। लेकिन क्या ये उनकी तशरीह दुरुस्त है? उसमें कोई कानून का उन्होंने हवाला नहीं दिया। वहाँ पर तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ लिया हुआ है, कैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो हल्फ वैलिड हो जाता है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और उसने बिल्कुल गलत किया आमिर फ़ारूक ने। ये हमेशा से हम देख रहे हैं, इसका कॉन्डक्ट जो है बड़ा ही अफसोसनाक कॉन्डक्ट रहा है बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर फ़ैसले करते हैं मौसूफ, और मैं समझता हूँ हम हरगिज़ कोई फ़ख्र नहीं महसूस करते इस किस्म के शख्स को चीफ जस्टिस। हम समझते हैं कि इसको चीफ जस्टिस से पहले हटना चाहिए था, लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट में आने से मैं समझता हूँ एक और प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज का सुप्रीम कोर्ट में इजाफा हो गया है। इसने चलते चलते जो पहले भी जो इसके जो उनके फ़ैसले थे वो बड़े ही मुतनाज़ा थे, और ये एक बहुत बड़ा मुतनाज़ा फ़ैसला करके जा रहे हैं सिर्फ वही इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर कि जी जो 5 जजेस का बिल्कुल वैलिड जो कंसर्न था, और उनका जो था लेटर प्रोटेस्ट लेटर भी जो था, जो भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी तो बिल्कुल जायज़ थी। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और है, लाहौर हाई कोर्ट का उन्होंने हल्फ लिया हुआ था जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कुछ और थी, तो लिहाजा उसको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे काम करना है तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर ही अपनी ओथ लेनी पड़ेगी, और उसकी सीनियरिटी भी उसके मुताबिक तय होगी। अच्छा हामिद खान साहब, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के एक और जज का सुप्रीम कोर्ट में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये इजाफा तो फिर चीफ जस्टिस यही अफरीदी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और अख्तर हुसैन साहब ने भी, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि सीनियरिटी जब तक तय नहीं होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो तनाज़ा बरकरार है, आप उधर से कोई जज कंसिडर ना करें, जैसे लाहौर हाई कोर्ट से कोई कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस का वोट डिसाइसिव साबित हुआ। अगर वो उन 2 जजेस का साथ देते तो आमिर फारूक से ऊपर ना आ सकते, लेकिन उन्होंने दिया। तो फिर क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी कर रहे हैं कि ऊपर उनके ही जो जजेस हैं वो ला रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारे लिए मायूसी हुई है, जो हम समझते थे कि ये वकला के अंदर ये ख्याल था कि इंडिपेंडेंट जज है या अफरीदी, उसने इस वक्त एक बहुत ही अफसोसनाक किरदार अदा किया है। इस्टेब्लिशमेंट का इन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा मोहरा बनाया हुआ है, इस वक्त उनके इशारों पर चल रहे हैं और जुडिशरी को अंदर से तबाह करने में सबसे आगे आगे। क्या आप समझते हैं कि जो काजी फैज़ थे उसका, तो आपने भी उनका मुकदमा लड़ा, हम भी रिपोर्ट करते रहे, तो हम सब ने उसको फिर भुगता भी, लेकिन आपको लगता है कि याहिया अफरीदी साहब को काजी फैज़ को भी पीछे छोड़ गए हैं? काजी साहब तो चले जाते जाते अदलिया की पीठ में छुरा घूम के गए, लेकिन ये तो फिर जैसे कहते हैं वो बिल्कुल दफन। ये उनकी एक तसलसल है। मैं उनसे पीछे उनके आगे बढ़ना इस मामले में मुश्किल है किसी का, क्योंकि काजी तो अल्टीमेट साबित हुए कि उन्होंने हर तरह जुडिशरी को और आइन को तबाह किया है। चलते चलते भी सहूलत कारी करके गया है 26वीं तरमीम की, क्योंकि इनको पता चल गया था कि वो नंबर पूरे नहीं कर सकते। अगर 26वीं तरमीम लानी है तो 63A की जो इंटरप्रिटेशन बदलनी पड़ेगी, और 2 साल पहले की एक रिव्यू पिटीशन उठा के लगवाई गई, उस मौके पर लगवा के उसमें तशरीह बदली गई, और फिर 2 सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी
فلور کراسنگ ہوئی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے مکمل طور پہ سہولت کاری کی ہے 26ویں ترمیم کی۔ اب دوسری سہولت کاری اس وقت اس پر جس طرح سے عمل درآمد کرا رہے ہیں، اس میں یحییٰ آفریدی سب سے آگے ہیں۔ اچھا حامد خان صاحب، گزشتہ روز عمران خان صاحب کا ایک خط ہمیں پریس کانفرنس کی گئی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے، انہوں نے کہا جی میرے خط ہے، بڑی اس میں سنجیدہ نوعیت کے الزامات اور سوالات ہیں اور اس کے ساتھ مواد بھی ہے USB میں، لیکن میں نے بھیج آئینی کمیٹی کو دیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی میں ایک جج کا نام نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کا شاید جیسے سرفراز ہو گئے تھے، لیکن میجورٹی نے ووٹ کر دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ کیس بھی میں نہیں سنوں گا اگر اوپر آیا تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مکھن سے بال کی طرح نکالتے ہیں، پتلی گلی سے نکلتے ہیں۔ کیا یہ معذرت کے ساتھ ایک جج کا یہ کنڈکٹ بنتا ہے؟ تو زیادہ کچھ معذرت کے ساتھ ایک سخت لفظ منافقانہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی منافقت ہے، بالکل صحیح کہا، اور خاص طور پہ عام جج کے حوالے سے نہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ رول جو ادا کر رہے ہیں یہ انتہائی شرمناک افسوسناک ہے۔ دیکھیے چیف جسٹس انہوں نے جو سب سے بڑا نقصان کر رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہے۔ چیف جسٹس صرف ایک فرد نہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ ہیڈ آف دی جوڈیشری ہوتا ہے، اس کو خود اپنی ججمنٹ میں لکھتے ہیں پیتر فیملیا، یعنی فیملی ہیڈ۔ تو اس کا جو بنیادی فرض ہے جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا، اور اس نے ہر طرح سے یہ فرض اپنا جو ہے ادا نہیں کر رہے، بلکہ اس کی ہر طرح سے جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنے اس رول سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور پاکستان میں چاہے کیسے بھی چیف جسٹس آتے جاتے رہے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، اپنا رول ایز ہیڈ آف دی فیملی، چاہے اچھا رول تھا یا برا رول تھا، وہ ادا کرتے رہے۔ اس کیس میں تو وہ اپنا رول ہی نہیں ادا کر رہے، اور ورچولی چیف جسٹس پاکستان کے آفس جو کہ پاکستان میں تیسرا بڑا آفس ہوتا ہے، آئینی عہدہ، تو اس کو سیکریفائز کر رہے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ اچھا حامد خان صاحب، آخر میں چلتے تھے، لائک انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی، پہلے تو مجھے بتائیے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ اور دوسری بات، انہوں نے کہا میں ججز کے خط کا جواب نہیں دوں گا، ان کو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ بیٹھ کے انہی ججز کو جواب دے رہے تھے، ان پر تنقید کر رہے تھے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ججز گھبرا گئے ہیں، یہ پینک کر گئے ہیں۔ کیا یہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک پینک کر گئے ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے؟ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ خود پینک کر گئے ہیں، ان کو ڈر پڑا ہوا، کیونکہ ان کے گلٹی کانشیس ہیں، انہوں نے یوزرپ کیا ہے آفس۔ میرے نزدیک تو ارشاد حسن خان کے بعد دوسرا بڑا یوزرپر چیف جسٹس یہ ہے، جس نے کہ ایک جائز چیف جسٹس کو بننے سے رسا روکا اور خود ناجائز طور پر ایز اے جونیئر جج کے یہ پوزیشن حاصل کر لی۔ اب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر قسم کا شرمناک بیان پریس کو اور رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں کنڈیم ہوں گے۔ یہ ان کا خیال ہے وقت گزر آنے اگر 2-3 سال مل بھی جاتے ہیں، لیکن وہ آنریبلی نہیں ملے، حالانکہ یہ چاہتے اگر آنریبلی چاہتے ان کی باری آ جانی تھی، اور ان کو آنریبلی لوگوں نے تاریخ میں ان کا مینشن ہونا تھا کہ انہوں نے آئین کا ساتھ دیا، نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کا۔ لیکن انہوں نے بہت ہی افسوسناک رول پلے کیا ہے۔ ان دونوں اپنے سے چیف سینئر ججز کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کہنا نہایت ہی شرمناک ہے۔ آخری سوال، ٹائم میں نے بہت زیادہ آپ کا لے لیا ہے۔ حامد خان صاحب، ایک تو بتائیے کہ کیا اب آپ کو لگ رہا ہے پراپر 2007 جیسی وکلا تحریک کے بغیر معاملات نہیں بدلیں گے؟ اور دوسرا جو اسی سے ایڈٹ سوال ہے، جو پہلے سوال سے جڑا ہوا ہے، کہ حامد خان صاحب، ایک بندے کو جو چیف جسٹس پاکستان ہے، یہ قوم اپنے خون سے اس کی گاڑی کا پیٹرول بھی دیتی ہے، وہ میری نظر پیٹرول نہیں V8 میں خون جلتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، 28 لاکھ ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، ہم ایک ایسے شخص کو 28 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑی آئینی عدالت کا آئینی سربراہ ہے، لیکن وہ آئین کی تشریح بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ایک بے اختیار شخص کو کیوں 28 لاکھ دیتے ہیں؟ کیا یہ قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ اب عہدہ تو ہے تو دینے تو پڑیں گے پیسے؟
دیکھیے پیسے تو اس کی تنخواہ کے طور پہ دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ چیف جسٹس کی تنخواہ کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک یوزر پر چیف جسٹس ہے. ایک بات اس کو میں زیادہ ڈی فیکٹو چیف جسٹس کہوں گا، ڈیجورے نہیں ہے، مطلب جائز چیف جسٹس نہیں ہے. بہرحال تنخواہ تو ایک اسپیکٹ ہے، لیکن جو اپنے فرائض سے منافی کام کر رہا ہے، کہتے تھے دوسرے آئین کام جو نہیں کرتے، توڑ رہا خود ہے، یہ کام کر رہے ہیں. وہ ہے جی. کہتے تھے دوسرے جج کام نہیں کر رہے دو، ہاں. اس لیے میں میاں گلشن، انہوں نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ دوسرے دو کام نہیں کر رہے تو میاں گلشن کو اورنگزیب کو لے آؤں. کام آ ہے. بہرحال وہ جان بوجھ کے میاں گل حسن کو وہاں سے لے کے آئے ہیں تاکہ ڈوگر کا رستہ کھولا جائے. ہر چیز میں یہ بھائی صاحب ملوث ہو گئے ہیں، جس سے عدلیہ اندر سے کمزور، بے بس اور آئین کی جو ہے حفاظت کرنے میں ناکام ہو. ان کا ایک بہت ہی تاریخی طور پر شرمناک کردار ہے. تحریک چل رہی ہے سر کہ نہیں؟ تحریک چل رہی ہے اور زور پکڑے گی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. کوئی بھی تحریک اوور نائٹ نہیں، کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمیں مخالفت کہاں سے، ہم کس کے خلاف اسٹرگل کر رہے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اصل پیچھے ہے، جی بالکل. اور اس کے بعد دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ عوام کا تو کانفیڈنس کھو بیٹھی ہے، لیکن ان کی وجہ سے انسٹال ہو کے پورے حکومتی اختیارات ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں، ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اور اپنے لوگوں کو پلانٹ کر رہی ہیں ہر جگہ، جوڈیشری میں بھی اور وکلا کی سیاست میں بھی. بہرحال یہ اسٹرگل لمبی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ حق کی بات کر رہے ہیں، آئین کی اور عدلیہ کی جو ہے آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی اللہ ہمیں دے گا. بہت شکریہ حامد خان صاحب، بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، وکلا تحریک کے 2007 میں بھی جو اگر آپ کہہ لیں مین برین تھے تو حامد خان صاحب تھے، اور تنہ تنہا باقی تو سیاسی جماعتوں کے وکلا ونگ مل کے ایک وہ انڈیپینڈنٹ گروپ بنتا ہے، لیکن حامد خان صاحب تنہ تنہا ایک عرصے سے وکلا کی سیاست کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا سٹانس سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے مخالف رہا ہے. تو کریڈیبل نام ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. آپ نے سنا انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو مہرا کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں آنے کو ایک اور اسٹیبلشمنٹ کے جج کا اضافہ قرار دیا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.